جی آپ کچھ بتا رہے تھے بیہیویئر کے حوالے سے، سوشل بیہیویئر کے حوالے سے، ان کی ہیبٹس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلا تو ہم نے بتایا رول ماڈل. اب دوسری بات پہ آ جائیں گے کہ بچوں کو دوسرا بڑا اہم کام وہ محبت ہے. ایک بات یاد رکھنا، جیسے اس پانی کے گلاس کو غور سے دیکھیں، پانی سے بھرا ہوا ہے، اس سے نکلے گا کیا؟ پانی نکلے گا. جو ڈالا گیا وہ نکلے گا. یاد رکھنا، بچے میں آپ نے محبت رکھی نہیں ہے، کل کلاں کو اس سے محبت مانگیے گا نا. جس کو آپ نے محبت کرنی سکھائی نہیں. ہم بچوں کو نفرت کرنا زیادہ سکھاتے ہیں. گھروں کی نفرت بچوں کی نفرت بن جاتی ہے، بچوں کی نفرت جون سی ہے معاشرے کی نفرت بن جاتی ہے، کیونکہ کل کلاں کو وہی معاشرے کا ایک ایکٹیو سٹیزن بنتا ہے اور کہیں نہ کہیں پھر جون سا وہ ڈنڈی مارنے لگ پڑتا ہے. ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ بچہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی خوبصورت کوٹیشن، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 10 سال بچے کے غلام بن جاؤ، کہنا مانو، سنو اس کی، سناؤ اس کو، شیئرنگ کرو، محبت کرو، بے لوث محبت کرو، بچوں کی طرح کھیلو اس کے ساتھ، بچوں کی طرح شیئرنگ کرو، بچوں کی طرح سنو، لیول پہ آ کے بات کرو. اگلے 10 سال بچے کے ماسٹر بن جاؤ، یعنی اگلے سال تم نے حاکم بننا ہے. بچہ محکوم ہو گیا، یعنی 11 سال کا بچہ 20 سال کی عمر تک آپ حاکم ہیں، اسے محکوم ہونا چاہیے، فالو کرنا چاہیے آپ کو. اگلے 10 سال یعنی 20 سال کی عمر کے بعد 21 سے 30 سال یا آنورڈ بچے کے دوست بن جاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ وقت پہ محبت کرتے نہیں ہیں، اور جب محبت کرتے نہیں ہیں بچے میں محبت ہے ہی نہیں اور خلا رہ گیا، اور وہ ذات کا خلا جو انسا ہے کل کو ساری کی ساری زندگی وہ خلا اس کو تنگ کرتا رہے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کے کردار مضبوط تب ہوتے ہیں جب بچوں کی شخصیت میں محبت رکھی ہوتی ہے، اور وہ محبت قربانی تک ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، بچے شکر نہیں کر سکتے، بچوں کے پاس تھینک یو نہیں ہوتا، بچوں کے پاس یہ ریلائز کرنا نہیں ہوتا میرا باپ کتنی محنت کرتا ہے. بچے یہ نہیں جانتے ماں کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ بنایا اس نے، لیکن کسی وقت میں، زندگی کے کسی وقت میں بچوں کو ریلائز ہو جاتا. ہم جلدی سے ریلائز کروانا چاہتے ہیں. یہ 8 سال کا اس کو پتہ لگے میں کتنی محنت کرتا ہوں. خود میں پیشنس نہیں ہے نا، خدا کے بندو بچہ صبر نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو زندگی میں سمجھ آ جائے گی کہ میرا باپ جو ان سا کتنا محنتی تھا، میری ماں کیسے محنت کر رہی تھی. اور یہ محنت کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک محنت کا جذبہ ضرور پیدا کرے گی. سو آپ نے جو محبت کی ہوتی ہے وہ محبت ذات کو بھرتی ہے، ذات کے خلا کو بھرتی ہے، اور اندر ایک یقیناً ایک سکون اطمینان آتا ہی تب ہے. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ نصیحت سے بچے کو بدلنا چاہتے ہیں. بچہ نصیحت سے نہیں بدلتا، حیاداری سے بدلتا ہے، تعلق بنانے سے بدلتا ہے. اپنا بناؤ گے تو اپنا تو سمجھے گا کہ جی اگر میرے والد کو دکھ ہوا کتنا مائنڈ کرے گا وہ، اگر میں نے ہرٹ کیا تو میرا والد کتنا مائنڈ کرے گا، اگر میں نے کوئی شرمناک حرکت کر دی میرا والد کیسا سوچے گا. یہ وہ تو سوچے گا جس کا والد سے تعلق ہے. جس کی والد کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہی نہیں ہے وہاں بچہ کیا سوچے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ اور یہ جو ضد ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس کو دیکھ کر آتی ہے، یا وہ اڈاپٹ کرتا ہے کہ میرے والد یہ کر رہے ہیں تو یہ شاید اچھا ہوگا تو مجھے بھی کرنا چاہیے، ایسا ہے؟ بیٹا ماں باپ کی ضد، ماں باپ کی اکڑ، ماں باپ کے غصے، ماں باپ کا ہٹ دھرم ہونا بچوں کی شخصیت کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. یعنی یہ وقت ہے جیسے وہ ایک ریکارڈر ہوتا تھا نا، ریکارڈر آن ہوتا تھا، ٹیپ چلتے چلتے ریکارڈ ہوتی تھی، اسی کو لگا کے سنتے تھے، جو ریکارڈ ہوا تھا وہ چلنا شروع ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس عمر میں جب کہیں نہ کہیں ریکارڈر آن ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری کہانیوں کو، نفرتوں کو ریکارڈ کر کے کل کو ایک دم جب پلے کرتا ہے تو ہمیں وہ آوازیں بھیانک لگتی ہیں، ہمیں وہ رویے بھیانک لگتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، بچہ وہ ریکارڈر ہے جو عادتوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، رویوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، سننے سنانے سوچ کو بھی ریکارڈ، انداز، اطوار، طور طریقوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. اچھا شاہ جی، ہر چیز کی زیادتی جو ہے نقصان دہ ہے ڈیفینیٹلی. تو ایک بچہ جس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کا کیا کوئی نقصان ہے اس کی سوشل لائف پہ یا فیملی لائف پہ یا آگے اس کے فیوچر پہ؟ اسی طرح سیم ایک بچہ جس کو کھیلنے کا یا دوسری ایکٹیویٹیز کا بہت شوق ہے، تو اس میں اس کا کیا نقصان دوسری چیزوں پر یا دوسری لائف پہ پڑے گا؟ دیکھیں بچے کو بہت پڑھنے والا ہونا چاہیے، لیکن بچے کو سوشلی کٹ نہیں کروانا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو رٹو طوطا بنا رہے ہیں، نمبر لو، بس ٹاپ کرو، یونیورسٹی کو پتا، کالج کو، اسکول کو پتا لگنا چاہیے، پورے خاندان کے بچوں سے آگے نکل جاؤ. وہ بچہ اس طرح سے تو آگے نکل جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے اس بچے کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. اچھا. کامیاب طالب علم وہ ہے
جو پڑھائی میں بھی اچھا ہے اور سوشلی بھی اچھا ہے. اور وہ جو بچہ جو زیادہ کھیلتا ہے. اچھا دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے, اچھا پڑھنے کے بعد کھیل بھی لینا چاہیے, لیکن صرف کھیلتے کھیلتے کبھی پڑھنا نہیں چاہیے. پھر ہم جب کھیلتے کھیلتے کبھی پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں رزلٹ اچھا ہو جائے گا, رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہوگا. رزلٹ اچھا اسی کا ہوتا ہے نجف جو پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے اور کبھی کبھی کھیلتا بھی ہے. بچوں کی کئی لائفز ہیں, بچوں کی دوستی کی لائف ہے, ضرور ہونی چاہیے. جس کے دوست نہیں ہیں بڑی تکلیف میں رہتا ہے. نمبر 2, بچے کو اچھا سپورٹس مین ہونا چاہیے, بچے کو اچھا بیٹا ہونا چاہیے, بچے کو اچھا شہری بھی تو بنانا ہے, بچے کو اچھا دیندار شخص بھی تو بنانا ہے. یہ تمام محاذوں پہ جب بچے کے کام کریں گے تو بچے کی شخصیت سنور کے سامنے آئے گی. اچھا بچہ 10 سال سے عمر کھیل پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتا ہے, تو ماں باپ کے ساتھ کھیلنے میں کیا فرق ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں کیا فرق ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں, مطلب آپ کھیل رہے ہو تو سیکھنے کا یا لرننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ زیادہ ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا کہ بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کتاب کھول لے تو سیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کتاب نہیں کھولتا تو سیکھتا نہیں, وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی عادتیں بھی دوستوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بری عادتیں بھی دوستوں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ اچھی بری عادتوں کے مجموعے کا نام شخصیت ہے, یعنی پوری پرسنالٹی جون سی ہے یہ اچھائی اور برائی کا کہیں مجموعہ ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اچھا ہے وہ کہاں سے آیا اور جو برا ہے وہ کہاں سے آیا. جب آپ اپنے اچھے اور برے کو ڈھونڈیں گے اس کی بنیاد کیا تھی آپ کو پتہ لگے گا. اس میں مشاہدہ بھی تھا, اس میں ٹریولنگ بھی تھی, اس میں واقعات بھی تھے, اس میں خوف اور خدشے بھی تھے. اگلا پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا, خدارا اس عمر کے بچوں کو خوف زدہ نہ کریں, خوف زدہ نہ دھمکائیں نہ, ڈرائیں نہ, بہت اگریسو غصہ نہ کر کے دکھائیں, بہت زیادہ ڈانٹیں نہ. جن بچوں نے پہلے 10 سال کی عمر کے اندر اپنے والدین کو بڑا اگریسو لڑتے جھگڑتے یا پھر بڑے بڑے خوف ڈرونی شکلیں دیکھی ہوتی ہیں, وہ بچوں کی پرسنالٹی دب جاتی ہے اور وہ دبی ہوئی شخصیت کہیں نہ کہیں ساری زندگی پھر وہ دبی رہتی ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ بچے کو اگر آپ نے بڑا کر کے دکھانا ہے, بڑا بنا کے دکھانا ہے, اس کے خوف ختم کرائیں. خوف 3 ہی ملتے ہیں پیدائش کے ساتھ. پہلا خوف جون سا ہے بلندی سے گرنے کا ہے, دوسرا بلند آواز کا ہے, تیسرا خوف جون سا ہے وہ یاد رکھیے گا سانس بند ہونے کا ہے. 3 خوف ہے, باقی سارے خوف بچہ سیکھتا ہے. اچھا. دوسروں سے دیکھ کے, مثلا میرے اپنے بچوں نے یہ باؤ بلا ڈرونی مائی چڑیل یہ نہیں دیکھے, بلکہ کئی دفعہ تو وہ آسیب زدہ دیکھ کے کیا مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاپا دیکھیں کتنا ڈرونا جون سا ہے. وہ انہیں یقین نہیں آتا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے یہ بلیو دیا ہی نہیں. میں نے انہیں اللہ کا خوف یہ تو سکھا دیا, میں نے انہیں کہا ڈرنے ورنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اور اگر کہیں لگے کہ پیچھے دروازے کے بلا ہے تو پکڑ کے اسے تو لگانی ہے, تم نے بلا نہیں نکلے گی, وہم ہوگا. ہوتا تھا نا بچپن میں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سوئے ہوتے تھے, دروازے کے پیچھے کوئی ہے, یا کوئی قمیض لٹکی ہوئی قمیض جون سی اس پہ لگتا تھا بندہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی ہلتی ہوئی چیز لگتا تھا کوئی چیز ہے, اور کہیں سے لگتا تھا کسی نے آواز دی ہے. یہ سب کے سب واہمے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو جب اس قسم کے خوف دے دیتے ہیں, میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں نجب اس میں ماں کو جن بلا بابے کا خوف ہے, اس نے بچوں کو دے دیا. جو خوف بچوں کا ہے وہ ماں کا خوف, ماں سے ملا بچوں کو خوف. جیسے وراثت ملتی ہے, وراثت میں حق ملتا ہے, ہم اپنے خوف بھی بعض اوقات بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے جو ان سے ہیں وہ ایسی ایسی مافوق العقل باتیں کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا یہاں سے بندہ گزر کے گیا. وجہ کیا ہے کہ جو حماقت ماں میں ہے وہ حماقت بچوں میں آ جاتی, اور ان کا اللہ کے اوپر, اللہ کے قادر ہونے پہ یقین اتنا نہیں ہے جتنا کسی جڑا مالا کے بابے پہ یقین ہے. اچھا صحیح. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ جہاں تک اٹینشن کی بات ہے, پیرنٹس جب اپنے بچوں کو اٹینشن دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیرنٹس ہیں جو جاب کرتے ہیں دونوں, تو اس صورتحال میں بچے کو اٹینشن نہیں دے پاتے, وہ کہیں نہ کہیں اکیلے پن کا شکار بھی ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا, اور جب علم ہوتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر مجبوری نہیں ہے تو شروع کے کچھ سالوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح. میں نے بڑی اچھی پروفیشنل وومنز کے بچے بگڑتے زیادہ دیکھے, کمپیریزن کر رہا ہوں, ہاؤس وائف یا پروفیشنل وومن, شروع کے کچھ سالوں میں ماں کو بچے کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے. پہلی درسگاہ, پہلا انسٹیٹیوشن, پہلی یونیورسٹی, پہلی وہ جگہ جہاں سے تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے, وہ گھر ہے. وہ گھر ہے. اگر گھر سے تعلیم کا عمل شروع نہیں ہوا, گھر سے بچے نے سیکھنا شروع نہیں کیا, گھر سے اچھے رویے نہیں لیے, گھر سے اچھا کلچر نہیں لیا, اور آپ امید کریں کہ بچہ کل کلاں کو بڑا انسان بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. بچے کو گھر سے ہی سیکھنا ہوتا ہے, اور گھر سے سیکھتے سیکھتے بچہ کہیں اپنی آنے والی زندگی شروع کرتا ہے. صحیح. اور ایسا بچہ جو بدتمیز ہو جائے
तमीज भूल जाए या सिखाई नहीं गई, सीखी नहीं गई, एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिला, उसको वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए? देखो, एक ही टूल होता है वालिदैन के पास, हाँ। क्योंकि उसको जलील करो, उसे चिढ़ाओ, गुस्सा उसको करो, मारो, बार-बार उसको एक ही गुस्सा, बात करो। ताने मारो। एक बात याद रखें, अगर आप अपने बच्चे को बागी करना चाहते हैं तो ये जो सारी चीजें मैंने गिनवाई कर लें, लेकिन आप बच्चे को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो अजली नुस्खा एक ही है, वो मोहब्बत का है, मोहब्बत का है, शफकत का है, प्यार अपना से बनाने का है। एकदम से कभी बिगड़े हुए बच्चे को ठीक ना करें, खुदारा वो नहीं ठीक होगा, मुनाफिक हो जाएगा, बल्कि डॉज कराने लग पड़ेगा, धोखा देगा आपको, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। सही। हमेशा बिगड़े हुए बच्चे को अपना बनाएं, ताल्लुक बनाएं, मोहब्बत करें, अपने साथ जोड़ें और फिर कहीं सिखाने पे आ जाए। यानी हम अपना बनाते नहीं है। एक बात बता दूं, नसीहत करने वाले की क्रेडिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। जिसने नसीहत करनी है ना, वो बच्चों की निगाहों में मोतबर होना चाहिए। अच्छा। मसला ये होता है कि बच्चे की निगाहों में वक्त के साथ साथ उसे साबित हो जाता है कि फादर मेरा हीरो नहीं है, मेरा काम इंसान है। जो माँ पेंट कर रही होती है, जो माँ नफरतें बच्चों के माइंड्स में बिठा रही होती है, वो नफरतें कहीं ना कहीं बच्चे फिर उस आंख से देखने लग पड़ते हैं। नफरत माँ करती है, ऐनक नफरत की बच्चे को भी लग जाती है, और जब ये नफरत की ऐनक बच्चे को लगती है तो बच्चा इसी नफरत की ऐनक के साथ देखता है वालिद को, तो उसको वही नजर वालिद आता करता है नसीहत, पुत्र बंदे दा पुत्र बन, वो कहता है जी जेड़ा कहने वाला है तो कुछ ठीक नहीं है। मैंने बड़े घर ऐसे देखे हैं जिसमें औरत ने मर्द को टोटल एक्सपोज कर दिया बच्चों के सामने। खुदा के बंदो, ये हस्बैंड तुम्हारा हस्बैंड है, बच्चों का वालिद है, बच्चों का हीरो है। मानो ना मानो, अगर बच्चों के सामने अपने ही वालिद के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी को वीक करके दिखाया जाएगा तो आप समझ लें आप सिंगल पेरेंट हो गई। क्योंकि जिस वालिद को वालिद मानना था, अगर बच्चा वालिद मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो सिर्फ रोटी ला के देना और तनख्वाह और घर में पैसे दे देना ये वालिद का काम नहीं है। अपना आप मनवाना एज सरबरा, यार अगर वो नहीं मनवा सका, अगर कोई बेवफा निकला, तुम तो वफा का हक अदा करो। वो बड़ा पुराना वाकया मैं अक्सर कोट करता हूँ। एक साहब थे जिनकी मिसेस को, बीवी को बीमारी हुई, ज़हनी याददाश्त खत्म हो गई, हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। रोज सुबह नाश्ता लेके जाते, रात को खाना लेकर जाते, उसको खिलाते। एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि बाबा जी ये तो आपको जानती भी नहीं, अब तुम इतना क्यों इसके लिए तरद्दुद कर रहे हो, इतनी तकलीफ उठा रहे हो? उसने कहा ये मुझे नहीं जानती, मैं तो इसको जानता हूं। अपने आप को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कहूंगा कि मैं इसको जानता था और मैंने छोड़ दिया। जब आप जानते हैं, एक बेदार नहीं है, जो बेदार नहीं है उसकी तो खैर है, लेकिन जो बेदार हो गया है लाजिम है कि वो बेदारी का हक अदा करे। जहाज में सब सो जाए, जो जागा होता है ना उसी का नाम कैप्टन होता है। अगर कैप्टन भी सो जाए तो जो बेदार है वो कैप्टन है। हम सबको मानना चाहिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ एक की नहीं होती, जिम्मेदारियां दो की होती हैं। दोनों मिलके निभाएं तो बच्चों की जिंदगी अच्छी जिंदगी बनती है, दोनों मिलके ना निभाएं तो बच्चों की जिंदगी कभी शानदार जिंदगी नहीं बनती। सही। शाह जी, रिश्तेदारों का क्या रोल आता है इसमें बच्चों की तरबियत में? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहां पे दो माँ बाप नहीं हैं आपके चाचू, आपके बड़े अबू, जो जितने भी फैक्टर्स वहां पे आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, लोग, पर्सनालिटी, पर्सन्स आ रहे हैं, वो भी उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और बाज दफा माँ बाप की पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती एज कम्पेयर टू उसके दादा की या किसी और शख्स की। तो उस सूरत हाल में किस तरह ट्रीट किया जाए? अच्छा देखो, ये बुजुर्गों को समझना चाहिए कि हर घर एक यूनिट है, एक फैक्ट्री है, एक सिस्टम है, ठीक है। हर घर एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं करना चाहिए। मैं बड़ों का बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, दादा दादी नाना नानी जो है रुतबे वो होने चाहिए, लेकिन खुदारा जो फैसले, जो काम वालदैन को करने चाहिए वो वालदैन को करने चाहिए। अगर वालदैन अपना रोल प्ले ना करें तो हर बंदा जो गैर है, शायद रिश्तों में अपना लेकिन है गैर, वो चाचा बन जाता है, वो अब्बा बन जाता है और वो फैसले कर रहा होता है। यानी मैंने उन घरों के फैसलों में हमेशा बेबरकती देखी है जिसमें मेन घर के सरबराह खुद कंसर्न अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे और उन चीजों को अपने गले डाल रहे हैं जो इश्यूज ही नहीं है। जिम्मेदारी वो ले रहे हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए और वो बच्चों के नाखुदा बने बैठे हैं, बच्चों के फैसले कर रहे हैं, शादियों के, मामलात के, ट्रेवलिंग के, दुनिया में रहने के, सेटल करवाने के। मैं कहता हूँ मुखलस बंदा अच्छी बात है, लेकिन यकीनन हर बंदा मुखलस नहीं होता। बिल्कुल, बाज़ औक़ात कैपेसिटी नहीं होती मुखलस होने के साथ साथ। सो ये रिश्ते, ये बुजुर्गों का काम है, वो रियलाइज करें कि अगर वो बड़े हैं, उन्होंने अपने घर चलाए, अब ये बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने अपने घर चलाने, सही। सर की छांव बड़ी जरूरी है।
احترام رہنا چاہیے, ادب رہنا چاہیے, لیکن ایک گھر کا سسٹم خراب نہیں ہونا چاہیے.